ان دنوں انجینئر صاحب کے خلاف جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک کیمپین سی شروع ہوئی ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ انجینئر صاحب کے خلاف جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں؟ انجینئر صاحب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پھر میں یہاں یہ بات کرتا ہوں، اور بہت سخت بات ہے، کہ جس دن ہمیں یہ لگے، اور ہمیں یہ لگے گا، اگر اللہ کرے ایسا نہ ہو، اور ایسا میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے انجینئر صاحب کو، ہمیں لگے گا کہ یار نہیں، یہ بندہ کہیں پٹڑی سے اترنے کی کوشش کرنے لگا ہے۔ آپ یقین کریں، انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ انجینئر صاحب کی جو اسٹوڈنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا جو اخلاص ہے وہ ضائع نہیں ہونے دے گا، ان کو کسی نہ کسی درست پلیٹ فارم کی طرف لے کے آ جائے گا۔ انجینئر صاحب کے وہ اسٹوڈنٹس جو عمران خان کے سپورٹرز بھی ہیں، وہ انجینئر صاحب کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ چونکہ عمران خان تو ان کے لیڈر کے سپورٹر نہیں ہیں۔ السلام علیکم جی ناظرین، آپ میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج صلاح الدین دیکھ رہے ہیں۔ میرے ساتھ آج کی پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ایک اسٹوڈنٹ۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی مشہور و معروف شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک متنازع شخصیت بھی ہیں۔ کچھ لوگوں کو ان کے ساتھ اختلافات ہیں اور کچھ لوگ ان سے اتفاق بھی کرتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو حالیہ دنوں میں پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی طرف سے سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ٹرول کیا گیا، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ان کو رپلائی بھی کیا۔ وہ رپلائی بڑا ہیوی قسم کا تھا، کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوا، بڑے سخت دلائل تھے، اور انہی سخت دلائل کو، انہی کے رپلائی کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اپنے اسٹوڈنٹس کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آئیے بات کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ ان دنوں انجینئر صاحب کے خلاف جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک کیمپین سی شروع ہوئی ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ انجینئر صاحب کے خلاف جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں؟ انجینئر صاحب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پھر آپ کا بہت شکریہ جی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ تو کہنا ہی نہیں چاہیے کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے۔ اس چیز کا فیصلہ تو وہ خود لوگ کر رہے ہیں دونوں۔ میں ایز اے اسٹوڈنٹ یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ہمیں تصویر ایک رخ کے ساتھ دکھائی جاتی ہے اور ہم اسی پر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ یہاں پر بھی سیم وہی ہوا ہے۔ دیکھیں، یہ ٹرولنگ سب سے پہلے شروع کہاں سے ہوئی؟ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے بھی اسی طرح انجینئر صاحب کو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہی ٹرول کرنے شروع کیے تھے انہوں نے، اور اس کے بعد انجینئر صاحب نے اس کے اوپر بھی باقاعدہ بات کی اور اپنا نقطہ نظر پیش کیا، اور وہ بات تھم گئی۔ اب کچھ عرصہ بعد، آلموسٹ میرا خیال سے 5 سے 6 ماہ بعد، 7 ماہ بعد، یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوا۔ اس سلسلے کو سب سے پہلی بات تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ شروع کیوں ہوا اور کہاں سے ہوا۔ انجینئر صاحب نے کچھ عرصہ پہلے احد نام کے ایک بندہ جو پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہوگا، کنٹینٹ کریٹر ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے، ان کے چینل کے اوپر TCL چینل میں آئی تھنک سو ان کا نام ہے، اس کے اوپر انجینئر صاحب نے احد صاحب کو ایک پوڈ کاسٹ دی تھی۔ اس پوڈ کاسٹ کے اندر انجینئر صاحب نے، چونکہ وہ پولیٹیکلی تھوڑا سا بولتے ہیں احد صاحب، تو انجینئر صاحب نے ان کو جو اپنا نقطہ نظر پیش کیا تھا، اس میں سے کچھ کلپس ان دنوں کاٹ کر وائرل کر دیے گئے، اور وائرل کرنے والے نے بھی، اللہ کے بندے نے، نہ تو وہ پورا انٹرویو دیکھا، نہ پوری ویڈیو دیکھی، نہ انجینئر صاحب کا پورا نقطہ نظر سنا۔ اب جو کلپس کاٹے گئے وہ وہی کلپس کاٹے گئے کہ جس میں انجینئر صاحب عمران خان کے اگینسٹ کچھ بات کر رہے ہیں۔ اب کلپ کاٹنے والے نے اور اپلوڈ کرنے والے نے پتہ نہیں کیا سوچ کر یہ سارا کام کیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر سب سے زیادہ جو ایکٹیو لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں۔ اچھی بات ہے، انہوں نے کیا کیا
کہ اس کو دھڑا دھڑ شیئر کرنا شروع کر دیا اور وہ ویڈیو ایک پاکستان کا ٹرینڈنگ ٹاپک بن گئی۔ اس کے اوپر عمران ریاض صاحب نے کچھ باتیں بھی کی۔ اب عمران ریاض صاحب یہاں پر جو ایک بہت بڑے صحافی ہیں، انہوں نے بغیر کسی تحقیق کے وداؤٹ اینی ریسرچ انجینئر صاحب کے خلاف جو ہے نا وہ شروع ہو گئے، بات کرنے شروع ہو گئے اور ولاگ پورا بنا دیا۔ انہوں نے انجینئر صاحب کے خلاف یہ بات کہنا شروع کی کہ انجینئر صاحب کو نومبر کے بعد لانچ کیا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے۔ اب جو پوڈ کاسٹ کا جو کلپ ہے وہ پرانا ہے، 2024 کا ہے، اور جبکہ یہ جو کلپ ہے یہ وائرل ہوا، اس کی بقول عمران خان کے اس میں جو انجینئر صاحب اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہیں، تو عمران ریاض صاحب نے یہ سوچا اور یہ کہا اپنے ولاگ میں کہ انجینئر صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کرنا شروع کیا اور لانچ کر دیا ہے۔ اب عمران ریاض صاحب آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے ترجمان ہیں۔ اب جو ہی انہوں نے اپنا ولاگ کیا، عمران خان کے سپورٹرز نے ان کے خلاف کمپین شروع کر دی، انجینئر صاحب کے خلاف، کیونکہ عمران ریاض نے ولاگ کیا تھا اور عمران ریاض عمران خان کے بارے میں جھوٹ نہیں بولے گا اور جو بھی خبر دے گا وہ درست ہوگی۔ اب عمران ریاض کے ولاگ کے بعد تو وہ بات ان کے لیے ایک سند ہو گئی کہ یہ انجینئر صاحب لانچ ہو چکے ہیں۔ اب یہ بات سوشل میڈیا کے اوپر جب زیادہ چلی تو انجینئر صاحب کو بھی اس کے اوپر جواب دینا پڑا۔ اب آتے ہیں انجینئر صاحب کے جواب کے اوپر۔ انجینئر صاحب نے جو اپنے دلائل کے ساتھ اپنا نقطہ نظر پیش کیا اور جو جوابات دیے، آپ صرف وہ سن لیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یار کس قدر منافقت کی ہے کچھ لوگوں نے، سب نے نہیں، کچھ لوگوں نے عمران خان کے سپورٹرز کو انجینئر صاحب کے خلاف بھڑکانے کے لیے۔ اب جن لوگوں نے یہ سازش کی ہے، ان کی سازش تو چلے بے نقاب انجینئر صاحب نے کی، لیکن جو درمیان میں عمران خان اور انجینئر صاحب کے خلاف ایک دیوار، یا انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ جو عمران خان کے حامی تھے ان کے خلاف جو دیوار کھڑی ہوئی، وہ ایک تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ سینسیٹیو بات ہے، جس کا ظاہر اثر پڑتا ہے انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس کے اوپر۔ لیکن انجینئر صاحب نے اپنے اسٹوڈنٹس کی تربیت ایسے کی ہوئی ہے کہ وہ بھی کوئی بھی بات بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی دلیل کے نہیں کرتے۔ اب رہی بات حق کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامنے دونوں چیزیں ہیں۔ ہمارے سامنے ایک سمجھ لیں کہ کھلی ہوئی کتابیں دونوں، ہم دونوں کو پڑھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مجھے یا آپ کو یا کسی کو بھی کون صحیح لگتا ہے، کون حق پر لگتا ہے۔ اب یہاں فیصلہ دے دینا جی کہ میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ کہ انجینئر صاحب ہی درست ہیں، تو ظاہر پھر یہ تو ظاہری سی بات ہو گئی کہ میں نیپوٹزم کو سپورٹ کر رہا ہوں، میں فیوریٹزم کو سپورٹ کر رہا ہوں جی کہ انجینئر صاحب ہی جو ہے نا وہ درست ہیں، وہ چونکہ میں ان کا ماننے والا ہوں، میں ان کا حامی ہوں، میں ان کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، ہم دونوں کے معاملے کو پڑھ کر، اسٹڈی کر کر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون درست ہے اور کون درست نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ انجینئر صاحب، چونکہ آپ کو لگتا ہوگا کہ عمران خان کے کوئی اتنے زیادہ حامی نہیں ہیں، انجینئر صاحب کے وہ اسٹوڈنٹس جو عمران خان کے سپورٹرز بھی ہیں، وہ انجینئر صاحب کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ چونکہ عمران خان تو ان کے لیڈر کے سپورٹر نہیں ہیں۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست کا مسلک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں مذہب کی بات نہیں کر رہا، مسلک کے ساتھ۔ انجینئر صاحب کے ساتھ ہماری جو عقیدت ہے، یا انجینئر صاحب کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ جو انجینئر صاحب کے ساتھ جو ان کے اسٹوڈنٹس کی عقیدت ہے، وہ مذہب کی بنیاد پر ہے۔ ہماری ان کے ساتھ مذہبی عقیدت ہے۔ اب چونکہ مذہبی طور پر ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں، بدقسمتی سے ہم اپنے ملک میں یہ دیکھیں تو مذہبی طور پر ہمارے ہاں اتنی زیادہ تقسیم ہے مسلک کی کہ ہم کسی کے سامنے صحیح بات کر ہی نہیں سکتے، اور اگر ہم چاہیں کہ ہمیں صحیح بات ملے تو ہمیں کوئی یقین ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کس کی بات صحیح جاننے کو ملتی ہے یا ہمیں کس کی بات صحیح لگتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں۔ دیکھیں،
پاکستان کے اندر اتنے فرقے ہیں جی کہ آپ کی جو نماز ہے، جو ہمارا اولین فرض ہے ہمارے مذہب کا، آپ یقین کریں اس کے اندر آپ کو اتنے زیادہ اختلافات ملیں گے. آپ جس سے پوچھیں گے کہ بھائی صحیح نماز سنت کے مطابق کون سی نماز ہے، آپ کو ہر مسلک اپنی نماز بتائے گا. یہ آپ بھول جائیں کہ آپ کو کوئی بندہ سنت نبوی کی نماز بتائے گا، یار یہ سنت یہ نماز نبوی ہے. یہی وجہ ہے کہ انجینئر صاحب کے ساتھ ہماری جو مذہبی عقیدت ہے یا ان کے اسٹوڈنٹس کی، وہ اس بیس پر ہے کہ اس بندے نے کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا، اس بندے نے کوئی اپنی جماعت نہیں بنائی، اس بندے نے کوئی چندہ باکس نہیں بنایا، اس بندے نے کوئی مسجد اپنی نہیں بنائی، اس بندے نے کوئی مسلک کی بنیاد نہیں رکھی. اس بندے نے تمام مسلکوں کو، تمام مسالک کو اسٹڈی کیا. حالانکہ وہ بندہ خود رہ چکا ہے تمام مسلک کے اندر، بریلوی وہ رہ چکا ہے، اہل حدیث وہ رہ چکا ہے، اور باقی جتنے بھی مسلک ہیں ان کو اسٹڈی کرتا ہے وہ بندہ. اب ان کو اسٹڈی کرنے کے بعد اس بندے نے جو بات ہمارے سامنے، ہماری یوتھ کے سامنے رکھی، اس نے یہ بات نہیں کہی کہ یہی بات درست ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی درست نہیں. وہ یہ اس چیز کا دعویٰ نہیں کرتا. وہ ایک سامنے آپ کے سامنے بات رکھتا ہے، بات آپ کے سامنے جو رکھتا ہے اس بات کا اگر آپ وزن کریں تو وہ بات قرآن و حدیث سے نکل کر کسی بھی بابے شابے کی نہیں ہوتی. یعنی ہمارے اکابر نے یہ کہا ہے، ہمارے مجدد نے یہ کہا ہے، ہمارے امام صاحب نے یہ کہا ہے، ہمارے فلاں صاحب نے یہ نہیں. چونکہ دین خود اس چیز کا تقاضا نہیں کرتا کہ آپ کے امام صاحب نے کیا کہا ہے. دین تقاضا کرتا ہے شریعت کا، اور شریعت نکلتی ہے حضور علیہ السلام اور اہل البیت سے. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں یہ فرمایا کہ میں آپ کے سامنے، آپ کے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جس میں قرآن اور اہل البیت ہے. اب انجینئر صاحب قرآن و حدیث کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کرتا ہے، اور بغیر دعوے کہ یہی بات درست ہے، میری بات درست ہے. اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق کوئی بات کر کے خود پیچھے ہٹ جاتا ہے اور ماننے والا اس بات کو مان لیتا ہے، تو انجینئر صاحب کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ انجینئر صاحب کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کیا سوچ رکھتا ہے. اب چونکہ جہاں تک بات ہے کہ بھائی ان کا جو عمران خان کے ساتھ جو ایک اچھا مطلب ان کا نظریہ نہیں ہے، یا جو بھی عمران خان کو وہ سپورٹ نہیں کرتے، تو اگر میں عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں تو میں پولیٹیکلی عمران خان کے ساتھ اپنے نظریات وابستہ کرنا چاہتا ہوں. میں پولیٹیکلی اس بندے کو دیکھ رہا ہوں کہ بھائی پولیٹیکلی یہ بندہ باتیں درست کر رہا ہے. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ بھائی میں دیکھوں کہ یار انجینئر صاحب اس بندے کو پسند نہیں کر رہے، انجینئر صاحب اس بندے سے 100 اختلافات رکھتے ہیں، تو میں بھی اس بندے سے اختلاف رکھوں اس وجہ سے کہ انجینئر صاحب نے ہمیں منع کیا. نہیں، اس نے تو کسی ویڈیو میں ہمیں نہیں کہا، اس نے کسی جگہ پر بھی یہ نہیں کہا کہ ہم عمران خان کو ووٹ نہ دو. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کا، شعور رکھنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیزیں دی ہوئی ہیں. ہم اپنے نقطہ نظر سے کسی بھی انسان، اب دیکھیں نا، انجینئر صاحب کو جب کوئی بھی اپنا اسٹوڈنٹ جو سنتا ہے یا جو کچھ بھی اس کے جو حامی ہیں، وہ اسی بیس پر ہیں کہ وہ باشعور لوگ ہیں، بقول انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ کے، کہ وہ ہم باشعور لوگ ہیں. اب اگر ہمارا یہ شعور کہ بھائی انجینئر صاحب کی یہ بات درست ہے، تو ہمیں شعور ہی جو ہے نا یہ بتائے گا کہ یار عمران خان کے ساتھ میری عقیدت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. انجینئر صاحب جب بھی کسی بھی سیاسی جماعت کے اوپر بات کرتے ہیں تو وہ اپنا نقطہ نظر بھی ساتھ بیان کرتے ہیں کہ میرے نقطہ نظر سے یہ ہے. حالانکہ کون بتاتے ہیں کہ میں فلاں بندے کو فلاں وقت میں ووٹ دے کے آؤں؟ انہوں نے خود بتایا ہے، کیونکہ وہ جس جگہ پر ہیں یا وہ جو پرسنالٹی رکھتے ہیں وہ بہت بڑی ہے. تو اسی لیے اس سے کوئی غرض ہمیں نہیں ہے کہ انجینئر صاحب عمران خان کے حامی نہیں ہیں تو ہمیں بھی نہیں ہونا چاہیے. ہم عمران خان کو اگر سپورٹ کرتے ہیں تو اس مقصد کے لیے نہیں کرتے کہ وہ انجینئر صاحب کے ساتھ ان کا تعلق اچھا نہیں ہے یا ہمارے انجینئر صاحب کے ساتھ تعلق اچھا ہے. نہیں، ہمارا انجینئر صاحب کے ساتھ جو عقیدت ہے وہ مذہبی عقیدت ہے، وہاں ہماری سیاست
کی جو ہے نا وہ ایک سمجھ دیں کہ سوچ تھاٹس ہیں. آپ نے بات کی مذہبی عقیدت. تو اس سے میرا ایک سوال ہے کہ مذہبی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو آپ کو کون سی ایسی بات جو انجینئر صاحب میں دیکھنے کو ملی کہ آپ نے مذہبی عقیدت انجینئر صاحب کے ساتھ جوڑنے شروع کی؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ کہنا کہ فلاں مولوی غلط ہے، فلاں بندہ غلط ہے، یہ میری تربیت نہیں ہے اور میں اس چیز کو بھی نہیں پسند کرتا کہ میں یہ کہوں. میرے لیے سب قابل احترام ہے. انجینئر صاحب بھی آپ دیکھیں کہ جب بھی کسی ایسے مسلک کے لیڈر کی بات کرتے ہیں، مسلک کی رہنما کی بات کرتے ہیں تو وہ بڑے احترام کے ساتھ بات کرتے ہیں. ہاں لہجہ الگ ہوتا ہے، لہجہ انسان کا تلخ ہو سکتا ہے، سخت ہو سکتا ہے، لیکن کسی کو گالم گلوچ، کسی کے لیے برے الفاظ استعمال کرنا، جبکہ انجینئر صاحب کے خلاف تو اتنے ہیں کہ میں آپ کو اگر بتانا شروع کر دوں کہ فلاں فلاں بندے نے انجینئر صاحب کے خلاف یہ بات کہی اور یہ لفظ کا ہے تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. یہاں پر یہ بات کرنا کہ انجینئر صاحب کے اندر کون سی ایسی بات ہے کہ جو باقیوں میں نہیں ہے، ایسی میری سوچ تو نہیں ہے، نہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہمارے دوستوں کی ہے، انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس کی ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ انجینئر ایک مدعا رکھتا ہے اور مدعا رکھنے کے بعد اس کے اوپر دلائل دیتا ہے، اور ان دلائل کے اندر دیکھیں تو وہ دلائل قرآن و حدیث کے علاوہ ہوتے ہی نہیں. اب انجینئر صاحب اگر ایک دلیل ایک اپنا مدعا رکھنے کے بعد اس کے اوپر دلائل دینے کے بعد خود انجینئر صاحب اس کے اوپر یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ بھائی یہی بات درست ہے یا اسی بات کے اوپر ہی مطلب ہے کہ حق حرف آخر ہے، اور ایک بندہ یہ بات کرنے کے بعد، قرآن و حدیث کی بات کرنے کے بعد باقیوں کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی بھی غلط ہیں، باقی غلط ہیں، باقیوں نے غلط بات کہی. ٹھیک ہے، اپنی کسی بندے کی رائے کسی بندے کے بارے میں یا جو حقائق ہیں ان کو اگر جو کوئی بندہ بتا رہا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن کسی کو مکمل طور پر غلط ثابت کرنا کہ بھائی وہ غلط ہیں، وہ کافر ہیں، نعوذ باللہ، جب کوئی شخص یہ نہیں کہہ رہا تو ظاہر ہے کہ اس افراد تفریح کے دور میں کہ جہاں پر کافر کے علاوہ کوئی فتویٰ ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس، جہاں پر گستاخ کے علاوہ کوئی فتویٰ ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس، جہاں پر کوئی شخص اگر نماز کچھ اپنے طریقے سے پڑھتا ہے جو اس کو مطلب سنت لگتی ہے تو دوسروں کی نظر میں وہ بندہ فاسد ہے، دوسروں کی نظر میں وہ بندہ مرتد ہو چکا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ ایسی باتیں نہیں کرتا تو اس کی طرف تو لوگ لپک کے جائیں گے ہی جائیں. اب کسی بھی مسلک کی رہنما کے پاس آپ چلے جائیں، آپ اس مسلک کی رہنما سے کسی دوسرے مسلک کے متعلق صرف آپ 2 3 4 سوال کر کے دیکھ لیں، آپ کو وہیں پر اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو موصوف ہیں یہ دوسرے مسلک کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ وہ مسلک فاسد ہے، وہ مسلک جہنمی ہے، اس مسلک کا جنت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، مذہب کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. جبکہ انجینئر صاحب کے بقول کہ کس سب کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں آپ، ہم الحمدللہ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ جیسا نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہیں، پھر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ کس مسلک کی مسجد ہے، یہ کس مسلک کا مولانا صاحب امام صاحب جو نماز پڑھا رہے ہیں. ہماری یہ تربیت ہے. اب ہر بات پر کے اوپر جو فتویٰ دے دینا جی کہ بھئی تم کافر ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، مفہوم کے مطابق کلمہ گو کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے. جب آپ کہیں گے تو آپ خود آپ کی طرف وہ کفر کا وہ جو ہے نا وہ کلمہ خود آپ کی طرف واپس آئے گا. تو ایسا بندہ جو اس اتنے زیادہ فرقہ پرستی کے ماحول میں، اتنی زیادہ شدت پسندی کے ماحول میں اگر کچھ صحیح راہ لگانے کی کوشش کر رہا ہے اور لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق ان کی ٹریننگ کر رہا ہے، اور وہ خود اس بات کے اوپر اصرار کرتا ہے کہ آپ خود قرآن کھولیں، آپ خود تفاسیر کھولیں،
میں غلط ہوں تو مجھے بھی آ کر کہیں کہ سوال کریں کہ انجینئر صاحب فلاں جگہ آپ نے غلط کہا. اتنی زیادہ لبرٹی ایک بندہ دیتا ہے تو آپ خود سوچیں. آپ کسی عالم دین سے مسجد میں کھڑا ہوا مولوی صاحب, ممبر پر بیٹھا ہوا مولوی صاحب, اس سے یہ سوال کر کے ذرا دیکھیں. آپ صرف جمعے کے خطبے میں آپ کسی مولانا صاحب نے اگر کوئی حدیث پڑھی اور آپ کو لگا کہ یار حدیث درست نہیں ہے, ضعیف ہے, اور آپ کھڑے ہو کر سوال کر کے ذرا جرت کر کے دیکھیں, آپ کو احساس ہو جائے گا کہ یار انجینئر صاحب اور باقی علماء کرام میں کیا فرق ہے. وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے. کوئی کفر کا فتویٰ ہم الحمدللہ لگانے والے نہیں ہیں, نہ انجینئر صاحب لگاتے ہیں نہ ان کے اسٹوڈنٹس لگاتے ہیں. تو بس یہی بات ہے کہ ہمیں انجینئر صاحب میں لگتی ہے تو ہم انجینئر صاحب کو سنتے ہیں, ان کے حامی ہیں. باقی ایسا ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندہ ہی حرف آخر ہو. وہ تو خود کہتے ہیں کہ ہم سے اگر بہتر کوئی پلیٹ فارم ہے تو ہمیں وہاں پر لے کے جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی بات ہے جو انجینئر صاحب میں ہمیں منفرد لگتی ہے تو ہم ان کو سنتے ہیں. آخر میں کوئی ایسا میسیج اگر آپ دینا چاہیں کہ چونکہ آپ کے دوست یعنی انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس بھی عمران خان صاحب کے حامی ہیں, پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں, تو ان کے لیے کوئی ایسا میسیج جو آپ دینا چاہیں. میں یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ دیکھیں, ہر شخص آزاد ہے. آپ جو بھی سوچتے ہیں وہ آپ کی مرضی, آپ کی چوائس ہے. آپ کو جو بھی شخص, آپ کو جو بھی نقطہ نظر, آپ کو جو بھی فکر, آپ کو جو بھی نظریہ آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ میرے مطابق صحیح ہے, آپ اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں, آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ فلاں بات درست ہے, آپ اس کو اپنا سکتے ہیں. تو اگر انجینئر صاحب بذات خود عمران خان کے سپورٹر نہیں ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انجینئر صاحب کے باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی انجینئر صاحب کے اگینسٹ ہو جائیں کہ بھائی یہ عمران خان کے سپورٹر نہیں. ایسا وہ انجینئر صاحب کا بھی قول نہیں ہے, انجینئر صاحب بھی اس چیز کے حامی نہیں ہیں, اور نہ ہمیں اس چیز کا درس ملتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے اسٹوڈنٹ اگر آپ انجینئر صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. آپ بالکل سیلوٹ ٹو یو کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اس مقصد کے لیے کہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم سے بات کرتے ہیں. میں یہاں یہ بات کرتا ہوں, اور بہت سخت بات ہے, کہ جس دن ہمیں یہ لگے, اور ہمیں یہ لگے گا, اگر اللہ کرے ایسا نہ ہو, اور ایسا میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھیں انجینئر صاحب کو, ہمیں لگے گا کہ یار نہیں یہ بندہ کہیں پٹڑی سے اترنے کی کوشش کرنے لگا ہے. آپ یقین کریں, انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ انجینئر صاحب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اللہ تعالیٰ ان کا جو اخلاص ہے وہ ضائع نہیں ہونے دے گا, ان کو کسی نہ کسی درست پلیٹ فارم کی طرف لے کے آ جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس کا اخلاص ہے کہ جو ہم وہاں پر جو ہے نا اتوار کے دن وہاں پر چلے جاتے ہیں, ان سے جو ہے نا ان کا درس بھی سنتے ہیں یا یوٹیوب پر ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں, اور ہم بعض دفعہ کچھ گالم گلوچ بھی سن لیتے ہیں, خاموش ہو جاتے ہیں, سر نیچے کر لیتے ہیں, چونکہ ہمیں اس چیز کا درس ملا ہوا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ بحث و مباحثہ نہیں کرنا. ہمیں یہ اسپیشلی کہا جاتا ہے انجینئر صاحب کی طرف سے کہ آپ نے اپنا کام کرنا ہے اور دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے, اس کے علاوہ آپ نے کسی کے ساتھ بحث و مباحثہ نہیں کرنا. تو بعض دفعہ ہمیں کوئی سخت الفاظ سننے بھی پڑتے ہیں, بعض دفعہ ہمیں کوئی کیا کیا جاتا ہے, تو ہمیں جو ہے نا وہ اپنے اس اخلاص کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس اخلاص کو ضائع نہیں کرے گا. تو اس غرض سے کہ بھائی انجینئر صاحب عمران خان کے حامی نہیں ہیں اور ہمیں عمران خان کے حامی ہونا ہے, تو وہ اس سے کوئی جو ہے نا وہ فرق نہیں پڑتا. آپ بالکل بے فکر ہو کر کسی بھی سیاسی جماعت کو اپنے نقطہ نظر سے جس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں آپ اس کو سپورٹ کریں. انجینئر صاحب نے آپ کے خلاف کوئی بھی کیمپین نہیں چلانی, انجینئر صاحب نے آپ کو کسی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی سے آپ کو منع نہیں کرنا. ہاں وہ ایک بات ضرور کرتے ہیں
کہ ملکی مفادات کے خلاف کسی قسم کی کوئی بات، کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہ ہو۔ باقی کسی بھی جماعت کو سپورٹ کریں، آپ کا حق ہے، آپ کا بیسک رائٹ ہے، تو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کا وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ کے ویڈیو دیکھنے کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں اور دیکھتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں ہمارے ساتھ ہماری پوڈ کاسٹ میں کون گیسٹ ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔